ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ یہاں پر تو ہر کوئی ہاتھوں میں قرآن لیے، حدیث لیے، دلائل سے بات کر رہا۔ میرے محترم مسلمانوں، جس قرآن مجید کی آپ بات کر رہے ہیں اسی کلام میں تو لکھا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، کہ مجیب کو پڑھ کے کئی لوگ بہک جائیں گے اور مجھی کو پڑھ کے کئی لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ احادیث کو آپ دیکھیں تو احادیث کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ اگر کوئی شخص بغیر شرح کے پڑھے اور اس نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے جو قرائن، جسے کہتے ہیں سیاق و سباق، کہ کون سا وقت تھا جب آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، کون سا وقت تھا جب حضور علیہ السلام نے یہ عمل کیا، جب تک وہ نہیں پڑھے گا اصل حدیث شریف کا جو موضوع ہے، جو حکم ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب آئیے، ہر شخص قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، میں کہاں جاؤں، کس مسلک کو اختیار کروں؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، جو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا طریقہ، اسے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، حضور ہی کی اطاعت، صحابہ کی نہیں، تو پھر سیاہ ستہ کی اس حدیث کا کیا جواب دو گے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین مہدیین، سیاہ ستہ کی حدیث، قرآن کے بعد 6 کتابیں، یہ اس میں موجود الفاظ ہیں حضور کے، خلفائے راشدین مہدیین، ہدایت یافتہ، اور فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت بھی میری سنت ہے، یعنی جنہوں نے ان کے دامن کو پکڑا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، بڑی ہنسی آتی ہے مجھے تو، کہ بیچارے حدیث کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں لیکن حدیث ہی نہیں پتا۔ وہ بیچارے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، او خدا کے بندوں، کبھی اطیع اللہ و اطیع الرسول، اولی الامر منکم کی طرف بھی تو آ جاؤ، کبھی یہ بھی بھول سے پڑھ لیا کرو، قرآن اس میں ڈنڈی نہیں مارا کرو، کبھی اولی الامر منکم اس کو بھی آپ بیان کر کے بتاؤ کہ یہ علماء ربانین جن کو تم بابے کہتے ہو، ان کی بھی اطاعت تم پر واجب۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو بیچارے ایسی اندھا دھن کہتے بابے تو کوئی شے، ارے پڑھ بخاری کتاب الرقاق، رب کریم نے فرمایا حدیث قدسی کہ میرا اعلان جنگ کس کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، بت پرستوں کی نہیں، فرمایا ان کے خلاف جو میرے ولی سے دشمنی کرے، بابے سے دشمنی کرے، جو اللہ کے قریب کرتے۔ رب کا اعلان جنگ ہے، کرتے رہیں اعلان جنگ۔ اب لڑیں اللہ سے، کون ہے جو اللہ سے لڑ کے بتائے؟ تو یہاں پر کبھی بھی اولی الامر منکم، جو اللہ کے نیک بندے علماء ربانین کہ جنہوں نے آج قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں جو مسائل کے حل بتائے، وہ عین اسلام اور عین شریعت ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں۔ اور خود بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا کوئی قول حدیث کے مخالف ہو تو دیوار پر دے مارنا۔ ہم نے دیکھا کوئی حدیث کے خلاف ہے ہی نہیں، کسے دیوار پر دے ماریں؟ علماء ربانین و اولی الامر منکم، ان علماء حقہ نے تو سارا کا سارا مسائل کا حل ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا۔ اب آپ کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اذان جمعے میں ایجاد کی، یہ بدعت، تو حضور کی حدیث کہاں جائے گی؟ خلفائے راشدین مہدیین، تو حضور پر الزام لگا رہے۔ اور سیاہ ستہ کی وہ حدیث، آقا کریم علیہ السلام حضرت معاذ ابن جبل، حضور کے رازدار صاحب،
جب آپ کو یمن کا قاضی بنایا تو آقا کریم نے پوچھا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، قریب آؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ تم جا تو رہے ہو فیصلوں کے لیے، ذرا بتاؤ کہ کہاں سے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کے کلام کا اگر نہ ملا۔ حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا آقا آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ہر شے کا علم ہے، ابھی آپ کہنے نہیں ملا، کہ یا رسول اللہ آپ کی حدیث کی طرف آؤں گا، حدیث میں بھی نہ ہوا۔ یا رسول اللہ پھر قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر میں اپنی رائے پیش کروں گا، یہی عزیزان گرامی فقہ ہے، یہی ہے کھولنا۔ فقہ کہتے ہیں کھولنا۔ یہ علماء ربانین کو اپنے گھر سے نہیں لائے، کوئی بیٹھ کر وہ اپنے بیڈ روم کے اندر انہوں نے چٹنی پیس کے نہیں بتائی، یہ قرآن حدیث سے ان کے فیصلے۔ تو جو قرآن و حدیث جو ہمارے علماء ربانین نے بتایا وہی الحمدللہ دین حق ہے، یہی دین اسلام ہے۔ ورنہ تو کوئی بخاری پڑھے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، میں بھی کھڑے ہو کے، ارے بے وقوف آدمی، تجھے سہارا لینا پڑے گا علماء ربانین کا کہ جنہوں نے بتایا کہ اس وقت کیا معاملہ تھا، زمین پر گندگی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے مبارک کپڑوں کو گندگی سے بچانے کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، زندگی میں اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں کیا، اور عقل کے بھی خلاف، تہذیب کے بھی خلاف، یہ اخلاق کے بھی خلاف کہ کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرے، یہ جانوروں کا طریقہ۔ لیکن جب تک ہم اس کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے اصل مسئلہ سامنے نہیں آئے گا۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر آدمی جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، حدیث ہاتھ میں پکڑ کر ایسی باتیں کر رہا ہے، تو جب تک ہم اس کی تفسیر، حدیث ہے تو اس کی شروحات اس تک نہیں پہنچیں گے، اصل حکم جو ہے یہ واضح نہیں ہوگا۔ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں دامن کو تھامے رکھ کر قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ جو ادب کے ساتھ ہوا اسے پڑھیں، حدیث شریف جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے جو شروحات کی اسے پڑھیں تاکہ دین سمجھ میں آئے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ 1400 سال سے زیادہ کون سا مذہب، کون سا مسلک چلا آ رہا ہے، وہی حق ہے، وہی صحیح ہے، وہی درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔